میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت، جیسا کہ میں نے پہلے انٹرو میں بھی کہا کہ پی ایچ اے کے کچھ آفیسرز میرے ساتھ ہوں گے، ان سے میں بات کروں گا کہ یہ جو لاہور شہر ہے اس کے اندر تیزی سے جو دیکھیں ماحول تو پورے پاکستان کے اندر چینج ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ ہم پورے پاکستان کی اگر بات کریں تو ایک ماڈل ہے لاہور کے، اس کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے، اس میں پارکس جو ہیں ان کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے، یہاں پہ جگہ جگہ روڈز کے اوپر گرین بیلٹس کے اوپر جو ہے بڑا کام ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ ضرورت ہے کام کی۔ یہاں پہ مزید جو ہے جس طرح پودے چھوٹے جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں، یہاں پہ فلاورز لگائے جاتے ہیں، یہاں پہ درخت سایہ دار درخت جو ہیں پھلدار درخت جو ہیں ان کی ضرورت ہے، اور اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے یہ ابھی ڈائریکٹر مارکیٹنگ کا کسی بھی ادارہ ہو، کسی پرائیویٹ ہو گورنمنٹ سیکٹر ہو، اس میں مارکیٹنگ کا بڑا کردار ہوتا ہے، اس کی مطلب ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے مین مارکیٹنگ جو ہے۔ ابھی میرے ساتھ ڈاکٹر رابعہ ریاست صاحبہ ڈائریکٹر مارکیٹنگ پی ایچ اے لاہور موجود ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے بارے میں اتنا دیکھیں میں پہلے بھی جانتا ہوں، زیادہ وہ ضرورت نہیں ہے مجھے، کیونکہ آپ اسسٹنٹ کمشنر بھی رہی، اے ڈی سی بھی رہی، وہاں پہ بھی آپ کی جو آپ نے اپنی سروسز دی وہ میں جانتا ہوں، تو یکدم اسسٹنٹ کمشنر اے ڈی سی جی مختلف ڈسٹرکٹ عام دیہاتی ایریاز ریونیو جو ہے ڈپارٹمنٹ اس کو ڈیل کرتے ہوئے یکدم پی ایچ اے میں آ جانا ایک ڈفرنٹ جو ہے آپ کی وہ جاب کا حصہ، تو کیسا فیل ہوا یہاں پہ؟ دیکھیں جی، چینج از آلویز گڈ، مطلب ہماری جو جاب ہے ڈی ایم جی گروپ جو پی اے ایس گروپ ہے، اس کی ایک سب سے بڑی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ ہارزونٹل موبلٹی اس جاب کے اندر بہت زیادہ ہے۔ آج آپ ڈی سی لاہور ہیں، کل آپ سیکٹری ایجوکیشن ہیں، کل آپ ڈی جی پی ایچ اے ہیں، مطلب ہارزونٹل موبلٹی اور ایک چانس ملتا ہے آپ کو ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں سرو کرنے کا۔ میرا جو کریئر رہا ہے وہ الحمدللہ اے سی رہی ہوں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رہی ہوں، اس کے بعد میں چاہ رہی تھی کہ مجھے تھوڑا ڈپارٹمنٹس کا بھی ایکسپیرینس ملے تاکہ میری سی وی جو ہے وہ بلڈ اپ ہو، اسی لیے جو پی ایچ اے ہے یہ اپنی چوائس آپ کی اپنی تھی؟ جی میری اپنی چوائس تھی، طور پہ جیسے روٹین کی نہیں میں نے خود آپٹ کیا ہے پی ایچ اے کو، اور یہ کیونکہ ادارہ اچھا ہے اور اس میں کام کرنے کا اور ایک شہر کو خوبصورت بنانے کا ایک سکوپ ہے، مطلب یہ وہ ادارہ ہے جس میں اگر آپ کام کریں تو آپ کا نام بنتا ہے، تو اسی نیت سے کہ ہم نام پیدا کریں، لوگوں کی خدمت کریں، میں نے یہ آپٹ کیا۔ ایک اچھا ایکسپیرینس، ڈفرنٹ ایکسپیرینس ہے، اور اس میں کام کرنے کا موقع بھی بہت زیادہ ہے، موقع ہے یہاں پہ کام کرنے کا، ایک شہر کے اندر جو ہے لاہور خوبصورت بنانے کا۔ مارکیٹنگ کا کیا کردار ہے پی ایچ اے کے اندر؟ جیسے کہ آپ نے پہلے ہی بتایا کہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب جیسے مارکیٹنگ کو ہم آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کماؤ پوت ہے پی ایچ اے کا۔ مارکیٹنگ کا بیسیکلی رول یہ ہے کہ اس میں ریونیو کلیکٹ کرنا ہے، اور ہماری اس میں ڈفرنٹ جو ہیں ایریاز ہیں جہاں سے ہم ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں، اور وہی ریونیو پھر ہمارے آگے سے جو ڈائریکٹر ہارٹی کلچرز ہیں وہ اسپینڈ کرتے ہیں شہر کی خوبصورتی میں، شہر کو خوبصورت بنانے میں۔ یہ بیسیکلی رول ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا۔ ریکوریوں کا بڑا ایشو رہا کہ جو ہے پی ایچ اے ہے ان کی بہت ساری ریکوریاں پینڈنگ تھی، بالکل۔ تو کیا آپ ایز اے ڈائریکٹر مارکیٹنگ آئی تو ریکوریوں کے اوپر بھی آپ نے کوئی کام کیا، یا آپ بھی بس جیسے آفیسرز پہلے آتے رہے ٹھیک ہے اپنی سیٹ کو انجوائے کیا، آپ بھی ویسے ہی کر رہی ہیں؟ نہیں، میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جس بھی سیٹ پہ جائیں آپ کچھ کر کے دکھائیں۔ جیسے وین آئی واز اے سی کاموں کی، میں نے پورا ایک ہاسپٹل جو تھا اس کی ایمرجنسی کو رینوویٹ کیا تھا۔ جی میں نے وزٹ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا شاید میں نے وہاں گیا بھی تھا۔ باقاعدہ طور پہ مجھے تب کے جو ہیلتھ منسٹر تھے انہوں نے اپریسیشن سرٹیفکیٹ بھی دیا، اور اس طریقے سے اب ہماری اس ڈپارٹمنٹ میں جو اب تک ہم نے اچیومنٹ کی ہے کہ جب میں نے جوائن کیا تو تب تقریباً 25 ملین جو تھا وہ بیک لاگ تھا، ایک ڈیفالٹ کر گئے تھے لوگ، ہم نے ان کے اوپر ڈفرنٹ ایکشنز کیے، چلان بنائے، ایون ہمیں اگر میجسٹریٹ کو بھی انوالو کرنا پڑا ہم نے وہ بھی کیا۔ اب 25 ملین میں سے الحمدللہ ہم نے 21 ملین ریکور کر کے پی ایچ اے کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا۔ آپ نے ایک بگ اماؤنٹ جو ہے وہ بگ اماؤنٹ، اب ہماری 4 ملین جو ہے اس کے قریب وہ پینڈنگ ہے، اور وہ بھی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے آپ دیکھیں نا 25 ملین اس میں جو ہے 21 ملین وہ آپ نے ریکور کر لیے، تو پھر نہ ہونے کے برابر ہے۔ بالکل بالکل، 4 ملین وہ بھی انشاءاللہ ہوپ فلی ہمارے اگلے مہینے تک زیرو ہو جائے گی۔ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں جی پی ایچ اے کے لیے کیا آپ کی نئی ظاہر ہے آپ آئی ہیں، ہر اگر ایک ویژنری آفیسر ہو وہ اپنا اپنا ویژن بتاتا ہے کہ اس طریقے سے اس کو ڈپارٹمنٹ کو اس محکمے کو بہتر کیا جا سکتا ہے، تو آپ کیا کر رہی ہیں وہاں؟ بالکل، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ جو پی ایچ اے کا جو میں نے فیل کیا ہے کہ یہاں پہ لوگ چیزوں کو بہت لائٹلی لیتے تھے، مطلب کہ جیسے اب اسٹریمر کیمپینز ہوتی ہیں
अक्सर सरकारी महकमे आए, उन्होंने कहा कि जी हमने फ्री लगाना है, हमें फ्री की इजाज़त दीजिए। इवन कोई ताल्लुकात लेके आ गया कि जी फ्री कर दें, जो प्रीवियस ऑफिसर्स थे उन्होंने फ्री कर दिया। इस तरह की प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा चल रही या रिलेशन जो है बड़ा इन्वॉल्वमेंट थी एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब हमने ये कोशिश की है कि इस इदारे को हम डीपोलिटिसाइज करें। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब गवर्नमेंट का भी बड़ा किरदार नहीं होता, जो इस दफा मैंने खैर ये फिर वो आ जाएगा, शायद मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। महंगाई का एक रोना अपनी जगह है, लेकिन मैं जहाँ भी गया हूँ उनसे पूछा, वो कहते हैं कि इस दफा पॉलिटिकली इंटरफेरेंस बहुत कम है। बिल्कुल, जो अभी मौजूदा हुकूमत है, यही मैं आपको बता रही हूँ कि ये बड़ी सपोर्टिव है ऑफिसर्स को लेके, मतलब ऑफिसर्स को काम करने का मौका मिल रहा है और हम लोग बड़े बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम है। अब हमें एक जिसे कह लें सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, और इसी वजह से फिर परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। अब हमने ये एक थ्रू आउट एक यूनिफॉर्म पॉलिसी जो है वो PHA में रख दी है, नो फ्री लंचेस। अच्छा जी, मतलब कि अब इवन सरकारी महकमा हो, NGO हो, एक हमने उनको डिस्काउंट देंगे या एक फिक्स्ड अमाउंट, लेकिन कुछ ना कुछ जमा तो मुकम्मल हमने अमाउंट फिक्स कर दी, जो पॉलिसी DG साहब ने बनाई, और उसको हम सब पे अप्लाई करते हैं। हम अगर मैक्सिमम भी जाते हैं तो यहाँ तक उसको रिलीफ दे सकते हैं, डिस्काउंट कर सकते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर सकते। और इससे बल्कि रेवेन्यू में इजाफा अल्हम्दुलिल्लाह काफी हुआ है, क्योंकि ये फ्री होने की वजह से PHA को लॉस हो रहा था। हमने इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा कट डाउन किया है। फिर इसके अलावा ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स लगे हुए थे जो विदाउट NOC थे। विदाउट NOC का मतलब कि वो PHA को टैक्स नहीं पे कर रहे थे। हमने वीकली बेसिस के ऊपर ऑपरेशंस करवाए हैं। थे लोग क्या उनकी? देखें जी, गवर्नमेंट इज द मोस्ट पावरफुल। जो हुकूमत है मेरे ख्याल में उससे ज्यादा पावरफुल तो नहीं। कोई शक नहीं है, लेकिन कोई ना कोई जाहिर है हुकूमत में से कोई बंदा होगा ना जो उनको सपोर्ट करता लेकिन होगा। अगर एक ऑफिसर पूरे विल के साथ कोई काम करना चाहे तो मेरे ख्याल में अगर अल्लाह का साथ भी हो तो वो उससे नहीं रोक सकता कोई। अब हमने ऐसा ही किया है कि हमने ऑपरेशंस करवाए, और लाहौर के जो बाहर के एरियाज हैं, सबर्बन एरियाज हैं, वहां पे तकरीबन हमने 55 के करीब ऐसे बोर्ड्स जो हैं वो पकड़े हैं जो विदाउट NOC थे और वो हुकूमत को रेवेन्यू नहीं पे कर रहे थे। ये बात बड़ी, आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि जब ऑफिसर जो है पूरे अपने वो ईमानदारी के साथ और पूरी वो अपने जॉब को समझते हुए, अपने इख्तियारात को समझते हुए राइट वे में जब इख्तियारात जो है अपने इस्तेमाल करता है, तो फिर अल्लाह जो है बिल्कुल मदद शामिल हाल होती है जी, और वो सपोर्ट करते हैं। और मेरे साथ तो ऐसे ऐसे मोर्जे हुए हैं कि मैंने ऐसे ऐसे बड़े स्टेप्स भी लिए हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला की जात, क्योंकि नियतों का हाल वही जानती है, तो शायद वो अल्लाह ने भी साथ दिया। फिर ऊपर से मेरे इर्द गिर्द सपोर्ट सिस्टम भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद था, तो वो हमने बड़े स्टेप्स लिए हैं और बड़ा अच्छा काम करने की कोशिश की है। जब आपकी नीयत ठीक होती है, आप अगर देखें एक आपका मुल्क है, अगर उसके साथ मोहब्बत के साथ अपनी ईमानदारी के साथ चल रहे हैं ना, तो अल्लाह पाक की मदद शामिल हाल होती है। और फिर आपके इर्द गिर्द माहौल जो होता है, दोस्त अहबाब रिश्तेदार, वो भी आपके साथ मुखलिस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें, ये मुल्क है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं। अब हमें अपने ये हमारा घर ये है, समझना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान ना होता तो हम वहाँ पे चौथी किस्म की अकलियत होते वहाँ पे। बिल्कुल। और देख ले क्या जुल्म हो रहा है। अब आप यकीन कीजिए कि मेरा बाहर के मुल्कों के ट्रिप्स होते ही रहते हैं, मैं वहाँ पे जाती हूँ और जब मैं देखती हूँ कि वहाँ पे एक पाकिस्तानी को या एक एशियन को किस तरीके से हकारत की निगाह से देखा जाता है, तो मैं अपने दिल में लाख शुक्र अदा करती हूँ कि या अल्लाह तूने हमें अपने मुल्क में कितनी इज्जत दी, हम फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं, तो हम इसी मुल्क का ख्याल ना करें। बदकिस्मती है ना जो लोग नहीं करते, यहाँ से सब कुछ निकाल के बाहर ये हमारा घर है, जो असल घर है वो पाकिस्तान है। मुख्तलिफ कंट्रीज का विजिट करती रहती हैं, तो वहाँ पे जाहिर है ये दरख्त, सब्जा, पौधे वहाँ पे भी होते हैं। तो यहाँ जो जमीन है, यहाँ जो माहौल है, यहाँ जो मौसम है, मेरे ख्याल हर तरह के पौधे के लिए बड़ा सूटेबल है, बहुत सूटेबल है, बड़ा कंड्यूसिव है। बल्कि बाहर तो टेम्परेचर इतना कम होता है, वेदर बड़ा हार्श है। हमारा जो कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत लो है। अब हमारा जो मुल्क है वो हर लिहाज से बेहतरीन है। यहाँ की मिट्टी बड़ी जरखेज है, यहाँ का टेम्परेचर बड़ा आइडियल है। यहाँ पे आप देखिए ना, इसीलिए तो ये एग्रीकल्चरल लैंड है, तो यहाँ पे तो खजाने दबे हुए हैं, उनको निकालने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, बदकिस्मती है हमारी कि हमने इस मुल्क को कभी समझा नहीं। अगर सारे लोग इस तरह हो जाए कि इस मुल्क को हमने बनाना है, इस मुल्क को संवारना है, तो ये एक जन्नत का टुकड़ा है। जन्नत है, बिल्कुल। जिसे कहते हैं ना, वो मेरा घर मेरी जन्नत, ये पाकिस्तान हमारी जन्नत है। यहाँ पे सर्दी, गर्मी, बहार, खिजां। अच्छा, बहार से याद आ गया जी, बातों से बातें निकलती है ना, जश्न बहारा कब सीजन है, तो क्या उस पे भी सुना है कि
جو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, مجھے آج پتا چلا آپ کے آفس سے ہی ابھی پتا چلا کہ وہاں پہ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں آپ, تو کیا بالکل جی, بلکہ یہ آپ نے بڑا اچھا ٹاپک چھیڑا. ہم لوگ ایک جشن بہارا جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ نہیں ہر سال ہوتا ہے جشن بہارا, کوئی اس دفعہ مختلف ہے یا ویسے ہی؟ اس دفعہ آپ دیکھیں گے جی, ہمارا جو جشن بہارا ہے وہ یوزلی ہم 1 مہینے کے اندر کنکلوڈ کر دیتے ہیں. ہم نے اس دفعہ اس کا ٹائم ڈیوریشن بھی زیادہ کی ہے, ہم نے نمبر آف ایونٹس بھی اس کے اندر زیادہ لے کے آ رہے ہیں, اور ہم جس لیول کے اوپر پریویس ایئرز میں یہ ہوتا رہا ہے, ہم نے اپ گریڈ کیا ہے وہ لیول. پہلے ہم اگر 200 بندے کو, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا بھی کام ہوتا ہے, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا ہی کام ہے بیسیکلی جی, کیونکہ ہم نے اسپانسرز ہم انگیج کرتے ہیں, اور ڈفرنٹ ان کو ہم نے میٹنگز کی, ہم نے لگا ڈفرنٹ ڈائریکٹرز کے ساتھ کوارڈینیشن کروایا. آپ لوگوں کو بتاتے ہیں, آگاہ کرتے ہیں کہ جا کے کہ یہ پودا جو ہوتا ہے, یہ درخت جو ہوتا ہے, سایہ دار, پھلدار یا عام جو فلاورز ہیں, ان کا کیا کردار ہے انسانی زندگی کے اوپر, کیا یہ گائیڈ کرتے ہیں جا کے؟ بالکل کرتے ہیں, ویسے بھی ڈاکٹر ہیں آپ, بتاتے ہوں گے کہ کیسے جا کے. بالکل جی, کیوں نہیں. اور اب یہ بلکہ جشن بہارا ہے, اس کا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سی ایم صاحب آ کے انوگریشن کریں. 29 فروری کو اس کی انوگریشن ہے, اور ہم نے ڈفرنٹ سنگرز کو بھی ایک عوام کے لیے, لاہوری عوام کے لیے ایک ایسا پرفضا ماحول ہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ہم کہیں کہ فریش بریتھ آف فریش ایئر جو آج کل کے ایسے ماحول میں جیسا پاکستان کے اندر مہنگائی کا رونا عوام رو رہی ہے, نو ڈاؤٹ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو ایسے ماحول کے اندر اس طرح کا ایونٹ کرنا, لوگوں کو ماحول ایسا پرووائڈ کرنا, تو یہ لوگوں کے ایک وہ سمجھ لے کہ ایک وہ بڑا خوشی کا ایک سما ہوگا. تو اس میں ہم بھی جو ہے, کوہ نور نیوز بھی جو ہے, کوہ نور ٹی وی بھی جو ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, جہاں پہ ضرورت ہوگی ہم بھی عوام کو ظاہر لوگوں کے اندر وہ دینے کے لیے ہم بھی ساتھ ہوں گے. موسٹ ویلکم جی, بالکل. اور کوہ نور ٹی وی تو ہمیشہ سے بڑا سپورٹیو رہا ہے, اور آپ لوگ بڑے پازیٹیو کرتے ہیں پروگرامز بھی, اور میں یہی کہوں گی کہ یہ ہم سب کا پروگرام ہے. جشن بہارا ہم سب کا ہے, ایک بندے کا تو نہیں ہے نا, یہ تو ہر بندے کی صحت کے لیے, ہر بندے کا ہے. اور آپ سب آئیں, فیملیز کو لے کے آئیں, اس کو کامیاب بنائیں. یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے, یہ میلہ ہم نے عوام کے لیے سجایا ہے, فری آف کاسٹ انٹری ہے, کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے. بالکل ہمارے ڈفرنٹ ایونٹس ہیں. جیلانی پارک میں ہماری انوگریشن ہے, جیلانی آرٹ اینڈ کرافٹ, کھانا ہر قسم کا. پھر ہماری صوفی نائٹ ہے باغ جناح میں, ہمارا مشاعرہ بھی ہے باغ جناح میں. کھانے کا چیک اینڈ بیلنس بھی ہوگا, بالکل ایسا تو نہیں ہے کہ معیار گرا ہو کھانے کا, نہیں جی, یہ بلکہ آپ آئیں, آپ خود ادھر ٹیسٹ کریں, دیکھیں, ہمارا جو ہوگا انشاءاللہ آپ اس کو بہتر ہی پائیں گے. دیکھیں آپ MBBS ڈاکٹر بھی ہیں جی جی, انسانی صحت کے لیے پودوں کا, درختوں کا ہونا کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں, اب جو میں ایک بتاؤں گی آپ کو بات, یہ ایک جو درخت ہے وہ 4 لوگوں کو آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے. اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ آپ جب بیمار ہوتے ہیں, ہاسپٹل جاتے ہیں, آپ کو ایک آکسیجن کا سلنڈر جو ہے وہ ہزاروں میں پڑتا ہے, اور اللہ کے آپ کام دیکھیں کہ اس نے ہماری ہر طرف آکسیجن ہی آکسیجن فری آف کاسٹ وہ ہمیں دے رہا ہے. درخت لگائیں اور آکسیجن لے لیں, اور ہم خود کاٹتے پھر رہے ہیں. تو میرے خیال میں درخت لگائیں, یہ صدقہ جاریہ ہے, یہ نیکی کا کام ہے, اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں. LED اسٹرپ جو ہے یہ بلڈنگز کے اوپر اگر لگاتے ہیں, خوبصورت بھی ہوتا ہے شہر, تو ظاہر ہے جس طرح آپ نے اسکائی بورڈز کی بات کی, یہ جو آپ روڈز کے اوپر وہ ان کو اسکرینز جو لگاتے ہیں, اسٹریمر جو لگاتے ہیں, ان سے بھی ریونیو تو آتا ہے نا. تو یہ جو LED اسٹرپس ہیں یہ لگانے سے بھی ریونیو تو آئے گا آپ لوگوں کو؟ بالکل آئے گا, اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی انٹروڈیوس کروایا جائے. پھر یہ دیکھیں نا جی, یہاں پہ پھر سارا ہوتا PHA کا یہ کام ہے, تو یہاں پہ جب ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, جب ادارے کو فائدہ ہو رہا ہے, تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کیوں اس کو رکھ کے بیٹھے ہوئے, کیوں نہیں فائدہ؟ اب دیکھیں, کچھ ایسے اکثر بعض دفعہ جو ایسے ڈیلیز ہو جاتے ہیں, جیسے آج کل جشن بہار ہیں اس میں تمام لوگ بزی ہیں, بعض دفعہ کچھ جو میڈم دیکھیے مصروفیت اپنی جگہ, لیکن ادارے کو فائدہ ہو رہا ہے, پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے, لاہور کو فائدہ ہو رہا ہے, تو کیوں نہیں وہ اس کو جلد کرنا چاہیے؟ یہ ہوپ فلی ہماری جو نیکسٹ بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ ہے وہ ود ان نیکسٹ 2 ویکس جو ہے. کون کون ہوتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹر؟ ہم سیکٹری ہاؤسنگ ہے, DC کا ریپ ہے, کمشنر کا ریپ ہے, DG PHA ہے, منسٹر ہاؤسنگ کے ریپ ہیں, ایڈوائزر ٹو PHA جو ہیں وہ ہیں. مطلب اس میں بڑی ہائی پروفائل کمیٹی ہے, یہ بڑے ریسپانسبل آفیسرز ہیں یہاں پہ, اور انہوں نے مل بیٹھ کے یہ LED اسٹرپ جو ہم نے ایجنڈا جو ہے, ہمارا سب سے پہلا ایجنڈا یہی ہے میٹنگ کا, ہم
اس میں ان کے ریٹس بھی طے کریں گے. جب ریٹس طے ہو جائیں گے, اجازت مل جائے گی, پھر ہم ان کو پراپر ایک NOC دیں گے کہ وہ اپنا وہاں پہ کام جو ہے وہ شروع کریں اور اس سے PHA کے ریونیو میں اضافہ ہو. ایسی بلکہ بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے ایسے آئیڈیاز ہیں جو ہم نے جنریٹ کیے ہوئے ہیں. کور کمیٹی ہم نے ایک تشکیل دی ہے جو ایسے نئے آئیڈیاز کو لے کے آ رہی ہے, اور ہماری بس بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے جیسے ہی ہمیں اپروول ملتی ہے ہم نے ان لوگوں کو اجازت دے دینی ہے کہ یہ لوگ اپنا کام کریں اور PHA کے ریونیو میں بھی اضافہ ہو. اچھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی گرفت جو ہے PHA کے اوپر اتنی ہوگی اور اتنا کام کر رہے ہیں, اور مارکیٹنگ کا کتنا کام ہے, ورنہ یہ جتنی بات ہو رہی ہے تو 1 گھنٹہ ہی اس پہ گزار دیں مارکیٹنگ کے اوپر, اور PHA تو کم ہے. لیکن چونکہ میں نے آج پروگرام کو 3 حصوں میں 3 پورشن میں بنایا ہوا تھا جس میں آپ کا بھی تھا, تو اس میں ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس کو بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے وائنڈ اپ کروں. تو آپ کا پیغام جو ہے ان لوگوں کے لیے, یہ جس طرح آپ نے کہا کہ مارکیٹنگ کا بڑا کام ہے, جو پودے ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے, آپ کا عوام کے لیے, لاہور کے شہریوں کے لیے, جشن بہاراں کے لیے, لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ جشن بہاراں کے لیے جو میرا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ عوام جو ہیں جشن بہاراں میں زیادہ سے زیادہ شامل ہوں, کیونکہ یہ آپ کا پروگرام ہے, آپ کا میلہ ہے, آپ کے لیے ہی PHA نے سجایا ہے. اس میں شامل ہو کے اس کو کامیاب بنائیں, اور سب سے جو امپورٹنٹ پیغام, اپنے ملک سے محبت کریں, اپنے وطن سے محبت کریں, کیونکہ یہی آپ کا گھر ہے, اس کی ترقی میں ہی آپ کی ترقی ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ, بہت خوبصورت پیغام کہ پاکستان کو اپنا گھر سمجھیں, اس کی ترقی میں ہی آپ کی ترقی ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. یقین کیجئے یہ بات سچ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہمارا نام ہے, ادروائز ہم جو ہے کچھ چوتھی پانچویں قسم کی اقلیت ہوتے, اور جو وہاں پہ غلامی والی زندگی گزار رہے ہوتے, وہ اللہ معاف فرمائے ان سے پوچھیں جو وہاں پہ گزار رہے ہیں, کہ پاکستان جو ہے یہ ہمارا ملک ہے. اگر اس کو ہم خوبصورت بنائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم بھی خوبصورت رہیں گے, ہمارا اس کی دیکھ بھال کریں گے تو ہماری بھی دیکھ بھال ہے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہمارا وجود ہے, ادروائز کچھ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر رابعہ ریاست صاحبہ بہت شکریہ, آپ کا آپ نے ٹائم دیا. میں نے بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو میرے ساتھ موجود ہوں گے ایڈیشنل ڈائریکٹر PHA, اور ان سے بات کروں گا کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں کمرشل بریک کے بعد.